بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک بات تو مسلم ہے، ہر ذی فہم سلیم الفہم دیندار اسے سمجھتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے۔ یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے جو دیندار ہو اور سلیم الطبع ہو، سلیم الفہم ہو، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، اللہ کی نہ ماننے میں سراسر ناکامی اور نقصان اور خسران اور خسارہ ہے۔ اور دین چند احکام کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے جس میں اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہر بات ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چلنا، اس کا نام دین ہے۔ اگر انسان کچھ چیزوں میں اللہ کی مان رہا ہے اور کچھ چیزوں میں نفس اور شیطان کی مان رہا ہے تو وہ دین پر نہیں ہے، وہ بھی بے دین ہے، اور بے دینی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ پورے دین پر عمل کرنے سے زندگی میں کامیابی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور پریشانیاں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عمومی طور پر امت مسلمہ میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ عبادت کو نماز کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، روزے کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، تلاوت اور ذکر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ عبادت عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے بندگی، یعنی بندہ بن کر رہنا، بندہ بن کر رہنا، غلام بن کر رہنا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب تو غلام نہیں ہیں۔ جب مسلمانوں اور کفار کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، جب مسلمان اور کفار کی جنگ ہوتی تھی تو جو کفار قید ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے غلام بن جاتے تھے۔ اور غلام کے بارے میں شریعت میں جو احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا مال بھی اس کے آقا کا ہے، اس کی جان بھی اس کے آقا کی ہے، اور اس کی زندگی اس کے آقا کی ہے، اس نے اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم غلام اور بندے بن کر رہو۔ آج کا پکے سے پکا دیندار بھی اگر اپنی زندگی کو اچھی طرح چیک کرے گا تو اس پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں بندہ نہیں ہوں،
بندہ تو وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص نے غلام خریدا، غلام خرید کے اس کو گھر پہ لائے۔ اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ غلام کو اختیار تو کوئی نہیں ہے، لیکن غلام کی بے عزتی مت کرو، اس کی تحقیر مت کرو، اس کا اکرام کرو۔ جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ۔ تو جب وہ غلام کو خرید کے لائے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لائے تو ان سے پوچھا کہ اب آپ ہمارے پاس رہیں گے، ہماری خدمت کریں گے، تو بتائیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تاکہ ہم آپ کو وہ کھلائیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی نام وہی ہے جس نام سے آپ پکاریں گے، ہمارا کوئی نام نہیں، بس جس نام سے آپ پکاریں وہی ہمارا نام ہے۔ تو کہا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہا جو آپ کھلائیں گے وہی کھائیں گے۔ کہا آپ کو پہننے میں کیا پسند ہے؟ کہا جو پہنائیں گے وہی پہنیں گے۔ کہا یہاں پہ کہاں ٹھہریں گے آپ؟ کہا جہاں آپ ٹھہرائیں گے وہیں ٹھہر جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، آپ نام بھی نہیں بتا رہے، اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں بتا رہے، اپنی پسند کی جگہ بھی نہیں بتا رہے، تو آپ کی کوئی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر میں اپنی پسند کا اظہار کروں تو بندہ کس بات کا؟ بندہ تو وہی ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ سپردم بتو ما یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، میں بندہ جو ہوا۔ یہ اصل بندگی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو بنایا ہے۔ اگر ہماری زندگیاں 100% اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہو جائیں، تو اللہ پاک آج بھی امت مسلمہ کی ایسے مدد کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کی مدد فرمائی۔ اور اس پر صرف جنت ملنے کا وعدہ نہیں ہے، اس پر دنیا کے بننے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا وعدہ بھی کر دیا ہے۔ تو پورے دین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بناتے ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اچھا دین آئے گا کیسے؟ دین کیسے آئے گا؟ دین کے لانے کا طریقہ کیا ہے؟ دین دنیا میں زندہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ دین دنیا میں نبی کی محنت سے زندہ ہوتا ہے، نبیوں کی محنت سے زندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے اس کو کرنے سے دین دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ نبی کیا محنت کرتا ہے؟ اس میں بھی غلط فہمی ہے۔ نبی کے 3 کام ہوتے ہیں۔ نبی کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھا بجھا کے اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ تم نے دین پہ چلنا ہے۔ ایک کام تو نبی کا یہ ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں سنا سنا کے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، لوگوں کو دین کے لیے تیار کرتا ہے، لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کو دین کا علم دیتا ہے کہ تم نے دین پہ چلنا کیسے ہے۔ اب آپ نے نماز کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ بھی تو بتانا ہوگا نا۔ نبی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز پہ آمادہ بھی کرتا ہے اور نماز کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، علم بھی دیتا ہے۔ اور تیسرا نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر جو رذائل ہوتے ہیں، جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو نقائص اور عیوب ہوتے ہیں، تو نبی ان نقائص اور عیوب اور رذائل کو بھی انسانوں سے نکال کے ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہ تینوں نبی کے کام ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ہوا، 2 نہ ہوئے، 2 ہوئے، تیسرا نہ ہوا تو بھی نبی کا کام مکمل نہیں ہوگا اور سارا دین دنیا میں زندہ نہیں ہوگا۔ سارا دین دنیا میں تب زندہ ہوگا
جب نبی کا پورا کام کیا جائے، اور نبی کا ایک کام لوگوں کو دین پہ چلنے کے لیے آمادہ کرنا، لوگوں میں دین کی رغبت پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے دین کی اہمیت کو بیان کرنا، اور پھر جب وہ دین پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کو دین کا علم دینا، ان کو دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا، اور ان کے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، برائیاں، ان کے اندر جو گناہ ہیں، ان کے اندر جو رذائل ہیں، ان کے اندر جو باطنی نقائص ہیں، اس سے ان کو پاک کر کے ایک کامل مکمل انسان بنانا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کام بدرجہ اتم کیے، ایسے کیے کہ صحابہ ایک تو دین پر چلنے کے لیے تیار ہوئے اور دین کے علم کو سیکھا، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے والے بنے، اور ان میں جتنی خرابیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے وہ ساری خرابیاں ختم کر دی۔ یہ تینوں چیزیں اگر مل جائیں تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں زندہ ہو جائیں گی، کچھ چیزیں رہ جائیں گی۔ آج امت مسلمہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج کسی ایک چیز کو پکڑ لیتی ہے، دوسری چیز کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دین اپنے کمال کے ساتھ ہماری زندگیوں میں زندہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نبی کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اور آخری امت ہونے کی وجہ سے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور جس کام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے، یعنی لوگوں میں دین کی اہمیت پیدا کرنا، لوگوں کو دین کا علم دینا، اور لوگوں کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر سے خرابیاں ختم کرنا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جامع تھی، اس لیے سارے کام آپ نے بیک وقت کیے، لیکن بعد کی امت میں وہ استعداد نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان امور کو تقسیم کر دیا۔ دعوت کے لیے ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا فرما دیا، علم کے لیے ایک طبقہ کھڑا فرما دیا، اور لوگوں کی تربیت اور تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ کھڑا فرما دیا۔ لیکن یہ تینوں کام اگر ہوتے رہیں گے تو پورا دین دنیا میں زندہ ہوگا۔ اگر دنیا سے مدارس ختم کر دیے جائیں، صرف تبلیغ کی محنت باقی رہے، تو دین کی اہمیت تو پھیلتی رہے گی، لیکن دین کی رہنمائی تو کہاں سے ملے گی؟ جب قرآن ہی نہیں رہے گا، حدیث نہیں رہے گی، فقہ نہیں رہے گا، علماء نہیں رہیں گے، اہل علم نہیں رہیں گے، تو دین کہاں سے آئے گا؟ دین تو مٹ جائے گا۔ دین کے الفاظ باقی رہیں گے، دین کا نام باقی رہے گا، دین مٹ جائے گا۔ اور اگر دعوت کی محنت بھی ہو اور مدارس بھی ہوں، لیکن تربیت کرنے والے اہل اللہ نہ ہوں، تو لوگ دین پہ بھی چلیں گے، برائیاں بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، غیبت بھی کریں گے، تبلیغ میں چلہ بھی لگائیں گے، اور اوروں پہ انگلیاں بھی اٹھائیں گے، اوروں کو حقیر بھی سمجھیں گے، اپنے آپ کو اوروں سے زیادہ اچھا اور نیک بھی سمجھیں گے۔ اور مدرسوں میں بھی پڑھیں گے، اور چھپ چھپ کے فلمیں بھی دیکھیں گے، ڈرامے بھی دیکھیں گے، بد نظری بھی کریں گے۔ یہ ساری برائیاں ہوتی رہیں گی اگر اہل اللہ کی تربیت کا نظام نہیں چلے گا تو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 11 قسمیں کھا کر اس بات کی تاکید فرمائی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا تزکیہ نہ کرو۔ تزکیہ کرنا ضروری ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ضروری ہے۔ متقی بنے بغیر دین کی کوئی محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کی محنتیں قبول فرماتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی یعنی ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، ان کی نگاہیں پاک، ان کی زبان پاک، ان کے کان پاک، ان کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی کا کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تقویٰ دیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی مولانا الیاس صاحب کے بیٹے تھے اور پوری دنیا کے دوسرے امیر تھے، لاہور میں تھے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ جمعے کا دن تھا، دل کا دورہ پڑ گیا، بیان کرتے کرتے دورہ پڑ گیا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب اور ڈاکٹر اسلم صاحب، ایک پرانے ہمارے بزرگ تھے، رائے کے مقیم تھے ڈاکٹر اسلم صاحب، اور مفتی زین العابدین صاحب کا نام تو آپ بہت ساروں نے سنا ہوگا۔ یہ دونوں حضرات حضرت مولانا یوسف صاحب کو ہاسپٹل لے جانے لگے۔ جب ہاسپٹل لے جانے لگے تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں عورتیں ہوتی ہیں، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، اگر کسی عورت نے مجھے ہاتھ لگایا تو میرے جسم کو تو آج تک کسی عورت نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے نہ ہو کہ آخری وقت میں میرے جسم کو کوئی عورت چھوئے تو میری تو ساری زندگی کی محنت غارت ہو جائے گی۔ تو مفتی زین العابدین صاحب کہنے لگے حضرت آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے ہم ایسا انتظام کریں گے جہاں عورت کے چھونے کا تو کیا، عورت کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ آپ تقوی کا معیار دیکھیے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اب بھی فکر ہے کہ کوئی غیر محرم پہ نظر نہ پڑ جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، ان کو موشن کی تکلیف ہو گئی تھی، ایک دن میں 40 مرتبہ واش روم جاتے تھے، باتھ روم جاتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے ضعیف ہو گئے تھے۔ چارپائی پہ اٹھا کے لائے جاتے تھے اور صف میں لا کے وہ چارپائی لگائی جاتی تھی اور صف میں مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، چارپائی پہ اٹھا کے لاش کی طرح سے لائے جاتے اور آ کے اس چارپائی کو صف میں لگا دیا جاتا۔ اسی حال میں آخری وقت تھا کہ ایک میواتی ان کو وضو کروا رہا تھا، تو وضو کراتے ہوئے اس میواتی نے حضرت مولانا الیاس صاحب کو کہ بازو پہ جو پانی ڈالا تو وہ پانی بجائے کلائی سے کوہنی کی طرف لے جانے کے اس نے پانی کوہنی سے کلائی کی طرف ڈال دیا۔ جب اس نے پانی کوہنی سے کلائی کی طرف ڈالا تو مولانا الیاس صاحب کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے ہائے اس عمر میں مجھے کافر بناتے ہو۔ اس لیے کہ کوہنی سے کلائی کی طرف پانی لے جانا یہ خلاف سنت ہے، سنت یہ ہے کہ کلائی سے کوہنی کی طرف پانی کو لے کے جایا جائے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اللہ تعالیٰ نے جو غایت بنایا ہے وہ مرافق کو بنایا ہے، کوہنی کو نہیں بنایا ہے، لہذا پانی کو یہاں سے لے کر یہاں تک ختم کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ جب وہ پانی انہوں نے کوہنی سے کلائی کی طرف ڈالا تو مولانا الیاس صاحب کی چیخ نکل گئی کہ ہائے مجھے اس عمر میں تم کافر بنا رہے ہو، یعنی وہ سنت کی خلاف ورزی کو کفر سمجھتے تھے۔ اب بتائیے آج جو ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور تبلیغ میں چلہ 4 مہینے 7 مہینے لگانے والے ہیں، آیا ہمیں بھی سنت کا اتنا ذوق ہے؟ ہمیں بھی اتنی فکر ہے کہ کہیں میری نگاہ نہ پڑ جائے؟ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب، جب ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا تو اس دن میں جب دفتر جاتا تھا تو بازار سے نہیں جاتا تھا، گلیوں سے ادھر ادھر سے گھوم گام کے جاتا تھا، کہیں بازار میں کسی عورت پہ نگاہ نہ پڑ جائے۔ اگر عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو میرا گشت بے اثر ہو جائے گا۔ اور ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے تبلیغ سے پہلے، تبلیغ میں تو لگے بعد میں 1944 میں، تبلیغ سے پہلے فرماتے تھے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں روزانہ پابندی کے ساتھ جایا، 2 سال تک مسلسل روزانہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر، جس ہاسٹل میں رہتے تھے فجر کی نماز وہاں پڑھتے تھے، اور فرمانے لگے میں 2 بجے رات کو اٹھتا تھا۔ حاجی صاحب کالج کے زمانے میں فرماتے 2 بجے میں اٹھتا تھا اور 2 بجے اٹھ کر میں ایکسرسائز کرتا تھا، ورزش کرتا تھا،
اپنے جسم پہ تیل کو مل کے ورزش کرتا تھا، اس کے بعد نہاتا تھا اور پھر لمبی تہجد پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، پھر فجر کی نماز تک عبادت کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے میں کئی کلومیٹر دور جاتا تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس سننے کے لیے، جو اشراق کے بعد شروع ہوتا تھا۔ اس صحبت کا مجھ پہ اثر یہ ہو گیا تھا کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے مسجد سے باہر رکھ دیتا تھا، اس لیے کہ پیسوں میں بھی تصویر ہے اور تصویر کو مسجد میں لے جانا اچھا نہیں۔ تقوی کا یہ عالم، اس لیے اور یہ جتنے اکابر تھے ان سارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں نسبتیں عطا فرمائی۔ تزکیہ نہیں ہوگا تو دین کی ہر محنت بے اثر اور بے جان ہو جائے گی، طالب علم کی طالب علمی بے اثر ہو جائے گی اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہے اور گناہوں سے نفرت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہا تو وہ طالب علم ہو کر بھی بازاری بن جائے گا، عالم ہو کر بھی وہ دنیا دار بن جائے گا، مبلغ ہو کر بھی وہ دنیا دار بن جائے گا۔ اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ نہیں ہے، گناہوں سے نفرت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے اور مشائخ کی جو محنت ہے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، یہ بھی نبی کا کام ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ پاک کا تم پہ کتنا بڑا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تم پہ نبی کو بھیجا۔ اس نبی کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں قرآن کی آیتیں سنا سنا کر دین پہ آمادہ کرتا ہے، اور ویزکیہم، اور تمہاری برائیاں تم سے چھڑواتا ہے اور تمہارے اندر کو پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں علم دیتا ہے۔ یہ تینوں کام نبی کے ہیں۔ آپ میں شاید اکثر ساتھی تبلیغ والے بیٹھے ہیں، میں بھی تبلیغ والا ہوں، اس لیے میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ نبی کا کام صرف گشت نہیں ہے، علم پڑھانا بھی نبی کا کام ہے، تزکیہ کرنا بھی نبی، یہ تینوں کام نبی کے ہیں۔ یہ تینوں کام جڑیں گے تو دین زندہ ہوگا، اگر نہیں ہوں گے تو دین زندہ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا، اگر طالب علم پڑھ رہا ہے، عالم پڑھا رہا ہے، لیکن اس نے تزکیہ نہ کیا تو گناہ بھی کرتا رہے گا۔ ایک عالم نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی میں نے 4 مہینے لگائے، پھر میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، پھر میں فارغ ہو گیا، پورا عالم بن گیا، لیکن آج میرا حال یہ ہے کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے تبلیغ سے مدرسے میں داخل ہونے سے 4 مہینے سے پہلے بھی نہیں کیے، وہ گناہ میں آج کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ پڑھ تو لیا لیکن اپنے اندر سے برائیوں کی رغبت ختم نہ کی، اچھے برے کی تمیز کو پیدا نہ کیا، غلط صحیح کی تمیز کو پیدا نہ کیا۔ ہمارے بھائی واصف منظور صاحب تھے، کراچی کے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ وہ آئے حاج صاحب کے پاس، عمرے پہ گئے تھے تو وہ حاج صاحب کے پاس آئے، تو حاج صاحب سے کہنے لگے، حاج صاحب نے فرمایا ہاں بھی سناؤ کارگزاری کیا رہا؟ کہنے لگے جی کارگزاری سنائی، پھر اس کے بعد یہ بھی سنائی کہ جی وہ جو وہاں پہ حرم شریف کے قریب جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے نا، وہ سارے توڑ دیے انہوں نے، حکومت والوں نے سارے توڑ دیے، اب وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں ذرا دور دراز۔ یہ قریب قریب جو آسان تھی عمارتیں، چھوٹی چھوٹی عمارتیں، سستی بھی تھیں، آسان بھی تھیں، حاجیوں کے لیے بڑی آسانی تھی، حکومت نے وہ ساری توڑ دی، اب وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں دور دور۔ تو حاج صاحب فرمانے لگے واصف تو سعودیہ حکومت کی غیبت کر رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں غیبت کرنے والی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمایا۔ ہم نے اپنی زندگی میں حاجی عبدالوہاب صاحب سے زیادہ قربانی کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ پاک پہ مر مٹنے والا نہیں دیکھا۔ ان سے پہلے واقعی بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن
ہماری عمر زیادہ نہیں ہے، ہم نے اپنی عمر میں ان سے زیادہ اللہ پہ مر مٹنے والا اور قربانی کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ فجر کا بیان ہوا، فجر کے بیان کے بعد میں کمرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حاج صاحب بیان سے فارغ ہو کے آ گئے تھے، ہم ذرا تشکیل سے فارغ ہو کے پھر کمرے میں آئے۔ تو میں جب کمرے میں آیا تو حاج صاحب نے اپنے بستر کے اوپر ایک 17 سال کے نوجوان کو بٹھایا ہوا ہے، 17 سال 18 سال کا نوجوان، مالا کن کا رہنے والا۔ میں بھی جا کے پاس بیٹھ گیا تو حاج صاحب پوچھنے لگے اس نوجوان سے، تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی مالا کنڈ کا ہوں۔ کتنے وقت میں چل رہا ہوں؟ کہا جی 4 مہینے میں چل رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو تم؟ کہا جی میں مزدوری کرتا ہوں، ورک شاپ پہ مزدوری کرتا ہوں۔ یہ 3 سوال حاج صاحب نے اس سے کی، اس کے بعد پھر اس کو دیکھتے رہے اور حاج صاحب کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آ رہے تھے۔ پھر میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے یار دعا کرو اللہ مجھے بھی اس نوجوان جیسا اخلاص عطا فرمائے۔ کیا آج ہم میں سے کسی کے اندر یہ تواضع ہے؟ ساری زندگی لگا دی تبلیغ میں اور سب کچھ لگا دیا تبلیغ میں، لیکن آج بھی عمر کا آخری حصہ ہے اور دنیا سے جانے سے چند برس پہلے کی بات ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مجھ میں اخلاص نہیں آیا۔ دعا کریں اللہ مجھے اس بچے جیسا اخلاص عطا فرمائے۔ یہ تواضع ہے، یہ صفات ہیں، یہ صفات نبوت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء ہونے کے، خاتم المرسلین ہونے کے، کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین ہونے کے، اپنے آپ کو آپ بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، جو ہی وہ آیا تو آپ کے چہرے پر جو نور نبوت کو دیکھا تو وہ کانپنے لگ گیا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، گھبرانے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہون علیک نفسک، ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ انما انا ابن امرأۃ من قریش، ارے میں تو ایک قریشی غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ تأکل القدید، میری ماں تو اتنی غریب تھی کہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، میں تو اس کا لڑکا ہوں۔ ما انا بملک جبار، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں۔ انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو ایک قریش کی غریب عورت کا لڑکا ہوں، قریش کی غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ بھائیو یہ صفات ہماری بھی ضرورت ہے، ان صفات کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اور یہ صفات اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کو اس درجے کی قبولیت خود بخود نہیں مل گئی تھی، یہ اثر تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی صحبت کا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں حضور کی زیارت کر لیتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے یہ، تو ایسا آدمی خود بخود نہیں ہو جاتا۔ اس لیے نبی کی محنت دعوت بھی ہے، نبی کی محنت تعلیم بھی ہے، نبی کی محنت تزکیہ بھی ہے۔ یہ تینوں کام ہوں گے نا تو پھر پورا دین زندہ ہوگا، سارے احکام زندہ ہوں گے، ساری شریعت زندہ ہوگی، ورنہ کچھ ہوگا کچھ رہ جائے گا، کچھ ہوگا کچھ رہ جائے گا۔ تو کیا خیال ہے حضور والی محنت کے لیے تیار ہیں؟ خود بھی کریں اور ان کو بھی اس میں لگائیں۔ آخری درخواست کہ یہ بات تو ہو گئی، ایک تو علماء سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، علماء سے ہمیں علم لینا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ دونوں کام ہمارے لیے ضروری ہیں، تبلیغ والوں کے لیے، اور علماء کے لیے تبلیغ ضروری ہے، تزکیہ ضروری ہے، تزکیہ والوں کے لیے تبلیغ ضروری ہے، اور علماء سے صحبت ضروری ہے۔ کوئی اللہ والا چاہے کتنا بڑا اللہ والا ہو جائے، لیکن فتویٰ اس نے مفتی سے ہی لینا ہے، عالم سے ہی پوچھنا ہے مسئلہ اس نے، اور اس کے بھی ذمے ہیں کہ وہ محلے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جائے اور جا کے اس کو سمجھائے کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے۔ یہ عالم کی بھی ذمہ داری ہے، کسی شیخ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے۔
یہ سارے کام ہم سب نے کرنے۔ آخری بات یہ کہ ماشاءاللہ یہاں کافی دین کا ماحول ہے، اور ایسا دین کا ماحول بظاہر پاکستان میں اور اس وقت کہیں نہیں ہے۔ کہ مجھے تو پھرنا ہوتا رہتا ہے، کے پی کے، پنجاب، سندھ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے، اتنا دین کا ماحول ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے، بنوں میں بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ بنوں کا پردہ مشہور ہے، لیکن بنوں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے آج کل جیسا اس وقت یہاں ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ بس اتنی درخواست ہے کہ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، تبلیغ والے ہیں یا علماء ہیں، یہ جو آپ کی نوجوان نسل ہے نا، اس پہ ہاتھ رکھو۔ اگر آپ نے اس نوجوان نسل پہ ہاتھ نہ رکھا اور ان کو دین میں نہ لگایا، ان کو دین کے راستے میں نہ لگایا، تو یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے۔ ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کر گریں گے اگر نوجوان نسل پہ ہم نے توجہ نہ دی تو۔ ماشاءاللہ اتنے مدارس ہیں اور اتنی دینداری ہے، اتنی عورتیں باپرد ہیں، لیکن انٹرنیٹ بھی تو آیا ہوا ہے نا یہاں پہ۔ یہ تو نہیں کہ انٹرنیٹ نہیں آیا یہاں پہ۔ اور بے دینی جلدی آتی ہے، دین دیر سے آتا ہے۔ ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اس لکڑیوں کے ڈھیر کو جلانے کے لیے ڈھیر ساری تیلیاں چاہیے یا ایک تیلی کافی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تیلی کافی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ماحول برقرار رہے بلکہ اس سے اور اچھا ماحول ہوتا جائے، تو آپ اپنی نوجوان نسل پہ محنت کریں اور ان پہ توجہ دیں، اور اپنے گھروں سے حتی الامکان بڑے موبائلوں کو نکالیں، اور اپنی نوجوان نسل کو علماء سے جوڑیں، اہل اللہ سے جوڑیں، اہل ذکر سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں۔ کوئی نوجوان ایسا نہ بچے جس کا آپ اللہ کے راستے میں وقت نہ لگوائیں، ورنہ یہ نوجوان خراب ہو جائیں گے اور آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ جنوبی امریکہ جماعتیں جاتی ہیں نا، برازیل، چلی کی طرف، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ خالص عرب ہیں، یمن کے، اردن کے، فلسطین کے عرب، اور ان کے پاس شجرے بھی ہیں، صحابہ کی شجرے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کرسچن ہو گئے، عیسائی ہو گئے۔ دو چار نہیں، لاکھوں کرسچن ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلا کرسچن ہوا تھا نا، اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ پہلا جو کرسچن ہوا تھا نا، اگر اس پہ ریئیکشن ہوتا تو اگلے کرسچن نہ ہوتے ہوتے اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے بے دینی بہت جلدی آتی ہے اور غیر شعوری طریقے سے آتی ہے، اندر ہی اندر سے آتی ہے۔ بے دینی اندر ہی اندر سے آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے بے دینی آ گئی۔ پہلے دل کے جذبات بدلتے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر ٹوپیاں اترتی ہیں، پھر داڑیاں اترتی ہیں، پھر نمازوں میں سستیاں ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ آدمی زنا، شراب، بدکاری، برائی، بدماشی میں لگ کے اپنے ایمان ہی کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ یہ جتنے کرسچن ہوئے نا، یہ صرف لڑکی اور شراب کے پیچھے کرسچن ہو گئے، لڑکی اور شراب، لڑکی اور شراب۔ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کلچر کو عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے اکابر نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیں انگریز کو یہاں سے بھگانے میں۔ حضرت مدنی کی ساری زندگی خرچ ہو گئی، حضرت شیخ الہند کی ساری زندگی خرچ ہو گئی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حافظ محمد ضامن شہید، سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، ان کے ہزاروں ساتھی، یہ سب نے اپنی زندگی، اپنی جانوں کی بازیاں لگا دیں، تب کہیں جا کے 1947 میں انگریز نے یہاں سے بستر گول کیا۔ لیکن وہ کم بخت کہیں کا یہاں سے تو چلا گیا، لیکن اپنے کلچر کو، اپنے ماحول کو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہاں بھیج رہا ہے۔
اور ہماری نوجوان نسل ان کے بہکاوے میں آ رہی ہے اور وہ برائی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم اب آنکھیں نہیں کھولیں گے تو جو ماحول اس وقت آپ کا بنا ہوا ہے یہ ماحول نہیں رہے گا، بدل جائے گا۔ اور ماحول کے بدلنے میں صدیاں نہیں لگتی، دن لگتے ہیں اور مہینے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، علماء کرام سے بھی درخواست ہے اور تبلیغ والوں سے بھی درخواست ہے، آپ اپنی محنتوں کو بڑھائیں۔ جس محنت پہ چل رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے، کفر کی محنت بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر جو علماء کرام ہیں یہ صرف مدارس میں پڑھانے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ یہاں کے نوجوانوں سے جا جا کر ملیں اور ان کو دین کی طرف راغب کریں، اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی ایسی محبت بٹھائیں کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اگر یہ ان پڑھ تبلیغ ساتھی ہی نوجوانوں کے پاس جا جا کے ان کو صرف یہ جو 3 جملے ہیں متکلم کے یہ سنائیں گے تو اس سے نوجوان آج کا متاثر نہیں ہوگا۔ علماء اگر جائیں گے اور جا کے ان کو پیار محبت سے حضور کے صحابہ کے واقعات سنا کے ان کو راغب کریں گے تو جلدی آ جائیں گے وہ۔ اس لیے علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں کی نوجوان نسل پہ محنت کریں اور یہ تبلیغ والے بھی اپنی محنتوں کو بڑھائیں۔ اور آخری درخواست کہ اہل اللہ کی صحبت سے بے نیاز نہ بنیں، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تزکیے کی ہم سب کو ضرورت ہے، تزکیے کے بغیر تقویٰ نہیں آئے گا، اور تقویٰ کے بغیر دین کی کوئی محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان کی محنت قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ تو اہل اللہ کی صحبت سے مستغنی اور بے نیاز نہ بنے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کسی چیز سے ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ حضرات ان ساری باتوں کے لیے تیار ہیں؟ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہوں۔ ایک تو اپنے علاقے میں محنت کریں نوجوانوں پر، ان کو دین کے قریب کریں، علماء بھی عوام بھی۔ دوسرا کام کہ عوام علماء سے مربوط رہے، علماء سے جڑی رہے۔ تیسرا کام کہ اہل اللہ کی صحبت کو ہم سارے اپنی ضرورت سمجھیں اور اہل اللہ کے ذریعے سے اللہ کا تعلق سیکھیں، تقویٰ، اور اپنی زندگی میں اللہ کی معرفت کو سیکھیں۔ تو ان ساری باتوں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔